جب کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے. انسان میرے بھائیو خطا کا پتلا ہے. انسان وہ ہے جس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد رب سے رجوع کر لیتا ہے، رب سے معافیاں مانگ لیتا ہے، رب سے توبہ کر لیتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس سے گناہ ہو جائے، جو اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر بیٹھے، پھر اللہ سے استغفار کر لے، رب سے معافیاں مانگ لے، رب العالمین کو بخشنے والا پائے گا، نہایت مہربان پائے گا. استغفار، معافیاں مانگنا میرے رب کو بہت پسند ہے. اور اگر میرے بھائیو گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے، تو پھر اس کی معافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ نیکیاں کریں تاکہ رب العالمین وہ صغیرہ گناہ معاف کر دیں. کبیرہ گناہ باقاعدہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہیں، ایک صحابی آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے. کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں گناہ کر بیٹھا ہوں. ایک عورت ملی، اس کے ساتھ میں نے ناجائز حرکتیں کی، باقاعدہ جسے زنا اور بدکاری کہتے ہیں وہ کام میں نے نہیں کیا، لیکن اس کے علاوہ میں نے جو حرکتیں تھیں وہ کی. یعنی کہ بوسہ دے بیٹھا ہوں، گلے لگا بیٹھا ہوں. نادم ہو کر آیا ہے، پشیمان ہو کر آیا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا ہے، گناہوں کی ٹینشن ہے، گناہوں کی فکر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اس کے بعد نماز پڑھی گئی. نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا اور کہا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، سورہ ہود، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں نمازیں قائم کرتے رہو، رات کے دونوں کناروں میں، دن کے دونوں کناروں میں نمازیں قائم کرتے رہو، اور رات کی گھڑیوں میں بھی نمازیں پڑھو. فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت قبول کرے. آپ کا اشارہ یہ تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، گناہ تم نے کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، تمہاری نماز سے تمہارے یہ گناہ جڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول کیا یہ حکم میرے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے، لیکن نماز وہ ہونی چاہیے جو نماز واقعی گناہوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہو. نماز قائم، کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، یہ نہیں کہا نماز پڑھیں، نماز قائم کریں. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا، نماز کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھنا، نماز کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا، نماز کو ویسے پڑھنا جیسے پیارے حبیب نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ نماز ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر گزر رہی ہو، نہر گزر رہی ہو، وہاں دن میں 5 بار غسل کرتا ہو، کیا ایسے آدمی کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو آدمی دن اور رات میں 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے،
فرمایا اس کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر گناہوں کا میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ لیکن میرے بھائیو، نماز وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، مرضی کی نماز نہیں، اپنے ملک کے دستور کے مطابق نماز نہیں، جو نماز قاری صاحب نے بتا دی ہے وہ نہیں، وہ نماز جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے نقل کی ہے وہ نماز۔ اس نماز میں یہ طاقت ہے کہ صغیرہ گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔